اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ کعبے کا طواف کرنے کا مقصد کیا ہے، حج اور عمرہ میں جانے کا مقصد یہ ہے 7 لطائف کو زندہ کرنا۔ آپ کی روح کی نائب 7 لطائف ہیں، ان 7 لطائف کا تعلق 7 جہانوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ یہ ناسوت ہے، اس سے اوپر ملکوت ہے، جبروت ہے، عنکبوت ہے، لاہوت ہے، وحدت ہے، احدیت ہے۔ اور ان 7 لطائف کا تعلق 7 جنتوں کے ساتھ ہے، خود دارالسلام، دارالقرار، عدن، ماوا، نعیم، فردوس۔ وہ 7 لطائف کے نام کیا ہیں؟ یہ تو جنتوں کے نام ہیں۔ وہ 7 لطائف کے نام کیا ہیں؟ خود، دارالسلام، دارالقرار، عدن، ماوا، نعیم، فردوس۔ کعبے میں 7 چکر لگانے سے مراد یہ ہے کہ ہر اس لطیفے کو زندہ کرنا۔ وہ لطائف آپ کی روح کی نائب ہیں جو فرشتوں سے بھی، جنات سے بھی زیادہ طاقت رکھتی ہیں۔ اب وہ زندہ کیسی ہوں گی؟ تفصیل میں نے پچھلی ویڈیو میں بتا دی تھی، حج والی ویڈیو میں۔ اب میں بتاتا ہوں وہ طریقہ کار جس طریقے کے ذریعے سے آپ کے 7 لطائف وہ زندہ ہو سکتے ہیں اور وہ ایکٹیو ہو کے اپنی منازل پہ جا سکتے ہیں اور وہاں کی منزلیں پوری کر سکتے ہیں، وہاں تربیت حاصل کر سکتے ہیں، طاقت پکڑ سکتے ہیں اور اللہ کی محبت و عشق کے قابل ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں بھی وہ ڈیوٹیاں انجام دیتے ہیں، قبر میں رہ کے بھی اللہ کرتے ہیں، قبر سے باہر نکل کر لوگوں کو فیض بھی دیتے ہیں، اوپر کے جہانوں کے سیر بھی کرتے ہیں اور رب کے روبرو بھی وہ مخلوقیں ہو جاتی ہیں جو آپ کی روح کے نائب ہیں۔ کعبے میں جب آپ جاتے ہیں، حج یا عمرہ کرنے کے لیے جب جاتے ہیں، اصل جو طریقہ کار ہے وہ اس طرح ہے۔ ان کو باطنی جو مقصد ہے اس کو زندہ کرنے کے لیے تو پہلے چکر ہجر اسود سے شروع کیا جاتا ہے۔ جب آپ ہجر اسود سے شروع کرتے ہیں تو پہلے لبیک اللہم لبیک یہ پوری صدا دیتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے لطیفہ قلب کی باری آتی ہے۔ سب سے پہلے قلب کو زندہ کرنے کے لیے تصور کرتے ہیں کہ قلب کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، گولڈن رنگ کا، کیونکہ جب قلب زندہ ہوتا ہے یہ ذکر کرتا ہے، اس سے جو نور پیدا ہوتا ہے تو نور گولڈن رنگ کا ہوتا ہے، سنہری رنگ کا۔ نور کی کرن یہاں سے جھلکتی ہے قلب کے ذریعے سے۔ تو آپ گولڈن رنگ کا تصور کرنا لفظ اللہ، اور ذکر کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پورا کعبے کا طواف کرنا ہے، پورا کعبے کا ایک چکر لگانا ہے۔ انشاءاللہ پورا جب چکر ختم ہوگا آپ کا قلب زندہ ہو کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دے گا۔ دوسرا جب چکر سٹارٹ ہو رہا ہے تو آپ ہجر اسود کے سامنے ٹھہر کے جب یہی پڑھیں گے لبیک اللہم لبیک، یہ پڑھ کے اس کے بعد دوسرا چکر جب سٹارٹ ہوگا تو آپ نے اگلی منزل یعنی کہ روح کا ذکر کرنا ہے۔ روح کے ذکر میں کیا ہے؟ آپ نے لاہو کا تصور کرنا ہے۔ آپ روح یہاں ہے، یہاں قلب تھا، یہاں روح ہے۔ روح پر تصور کرنا ہے لاہو لکھا ہوا ہے، جس طرح اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے الف لام لام ہے، الف ہٹا دیں لام ہٹا دیں تو لاہو بن جاتا ہے۔ ریڈ رنگ، ریڈ کلر کا، سرخ رنگ کا لاہو لکھا ہوا ہے اور ذکر کرنا ہے یا اللہ۔ پورے دوسرے چکر میں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ذکر کرتے رہیں گے۔ جب آپ ہجر اسود کے سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کی روح بھی زندہ و جاوید ہو کے وہ بھی اللہ کا نام لینا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ جب تک ہر لطیفے کی جو منزل اور نور علیحدہ ہے اس کا ذکر بھی علیحدہ ہے۔ جب تک اس لطیفے کا ذکر نہیں کریں گے وہ لطیفہ طاقت نہیں پکڑے گا۔ اس لطیفے کا ذکر کریں گے اور تصور کریں گے تب وہ لطیفہ ذکر بھی کرے گا اور طاقت بھی پکڑے گا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تیسرا، جب آپ کا یہ چکر ختم ہو جائے گا تو تیسرا چکر سٹارٹ ہوگا، پھر دوبارہ پڑھنا ہے لبیک اللہم لبیک۔ اس کے بعد آ جاتا ہے قلب کے ساتھ لطیفہ سری ہے۔ اس کی منزل کیا ہے؟ اس کا تصور ہے ہو، سفید رنگ کا آپ نے تصور کرنا لکھا ہوا ہے ہو۔ ذکر کیا ہے؟ یا حیو یا قیوم۔ آپ نے تیسرے پورے چکر میں یا حیو یا قیوم کا ذکر کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب وہ آپ کا تیسرا چکر ختم ہوگا تو آپ کا لطیفہ سری بھی بیدار ہو جائے گا۔ اسی طرح چوتھا چکر میں پھر دوبارہ ہجر اسود کے سامنے سٹارٹ کرنا ہے لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کے بعد، پھر دوبارہ لطیفہ سری کے بعد خفی آپ کی روح کے ساتھ ہے، سری قلب کے ساتھ، خفی روح کے ساتھ ہے یہاں۔ تو اس کا ذکر کیا ہے؟ یا واحد،
اور تصور کیا کرنا ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبز رنگ کا محمد لکھا ہے چھوٹا سا یہاں محمد، یا واحد یا واحد یا واحد یا واحد جب ذکر کریں گے تو انشاءاللہ چوتھے چکر میں آپ کا لطیفہ خفی بھی زندہ و جاوید ہو جائے گا۔ پھر آ جاتے ہیں اگلا لطیفہ، اگلی منزل لطیفہ اقفا۔ لطیفہ اقفا بالکل آپ کے سینے کے سینٹر میں ہے۔ وہ جب دوبارہ ہجر اسود سے جب آپ سٹارٹ کریں گے تو لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کے ساتھ پھر ذکر کیا ہے، یا احد، اور تصور کیا ہے، فکر لکھا ہوا لفظ، فکر جامنی رنگ کا فکر لکھا ہوا ہے سینے کے سینٹر میں، اور پھر آپ 5واں چکر سٹارٹ کریں گے۔ 5واں چکر کمپلیٹ ہونے تک آپ کا اقفا زندہ و جاوید ہو جائے گا۔ چھٹا چکر، چھٹے چکر میں کیا کرنا ہے، تصور کرنا ہے اللہ اور محمد دو لفظ ہیں، یہ مقام دماغ میں ہوتے ہیں، اس کو لطیفہ انا کہتے ہیں، اس کا تعلق عشق سے ہے۔ اللہ اور محمد رنگ بے رنگ، کوئی رنگ نہیں ہے، اور ذکر کریں گے یا ہو کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ چھٹے چکر کے اختتام پہ آپ کا لطیفہ انا بھی زندہ و جاوید ہو جائے گا۔ 7واں لطیفہ نفس ہے، یہ شیطانی مخلوق ہے، اس کو پاک کرنا پڑتا ہے، اس کو کلمہ پڑھانا پڑتا ہے، کیونکہ جب تک یہ کلمہ نہیں پڑھتا اس وقت تک جب آپ نماز بھی پڑھیں گے تو آپ کی نماز میں بھی 100 قسم کے برے خیالات ڈال دے گا۔ اور وہ جو لطیفہ نفس ہے اس کا تعلق مقام ناف پر ہے۔ مقام ناف پر لطیفہ نفس ہے، جب آپ سوتے ہیں تو رات کو یہ خواب کے ذریعے سے آپ کے جسم سے باہر نکل کر بری محفلوں میں گھومتا ہے، اس کو کلمہ پڑھوانے کی ضرورت ہے۔ تو اس کا جو ذکر ہے وہ پورا کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تصور کرنا ہے یہاں پر نیلے رنگ کا لفظ اللہ لکھا ہوا ہے۔ جب آپ تصور پختہ کریں گے نا، نیلے رنگ کا لفظ اللہ لکھا ہوا ہے تو یہ اس شیطان اور نفس کو چوٹ بہت لگتی ہے۔ انشاءاللہ 7ویں چکر میں بھی یہ کلمہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ یہ 7 لطائف کا راز تھا ان طواف کے 7 چکر کے اندر۔ ویڈیو دیکھتے ہوئے ان چیزوں کو نوٹ کر لیں۔ جو بندے خوش نصیب ہیں جو حج اور عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں، جب یہ چیزیں طواف کے دوران کریں گے انشاءاللہ ان کی اگلی منازل بھی سٹارٹ ہو جائیں گی۔ لیکن ایک تحفے کے طور پہ، گفٹ کے طور پہ پہلی منزل کیا ہے، قلب کا ذکر ابھی کر لیں۔ جو بندہ پڑھے گا اللہ 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 3 دفعہ ویڈیو کے اینڈ میں، انشاءاللہ ان 7 لطائف کے ذکر میں اسے بھرپور فائدہ ہوگا۔ جو شخص اس ویڈیو کے اینڈ میں اگر 2-3 دفعہ ساتھ اللہ اللہ نہیں پڑھتا تو ہو سکتا ہے اس کو کچھ دقت ہو، جو اس ویڈیو کے اینڈ میں پڑھے گا اس کو آئندہ 7 لطائف کا ذکر کرنے اور کعبے کے طواف کے دوران 7 لطائف کا ذکر کرنے، 7 لطائف زندہ کرنے کی اجازت بھی ہو جائے گی۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، ساتھ اللہ اللہ پڑھیں اور کعبے کے طواف کے دوران 7 لطائف کا ذکر کریں۔ مالک نے کرم کیا، مالک نے مہربانی فرمائی تو ہجر اسود کے وسیلے سے انشاءاللہ آپ کو 7 لطائف زندہ و جاوید ہو جائیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، وما علینا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ